السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میں اس کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اسد اللہ خان موجود ہیں میرے ساتھ، سینئر انکر پرسن ہیں اور کشمیر کا سارا الیکشن کافی کور کر کے ہیں وہاں، تو وہاں کی پالیٹکس کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. جس بات نے مجبور کیا کہ آج خاص طور پر اس ایشو پہ بات کریں، جو پریس کانفرنس یعنی محب اللہ کا ملنا، اللہ کا ملنا، پھر کشمیر کے اندر جا کے جو بی جے پی کا تھا وہ مریم نے اٹھایا اور وہ مار بڑی بری طرح پڑ گئی. لگ رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل کمٹمنٹ کی تھی، جو انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے، اور وہ بیانیہ بڑی بری طرح پٹ چکا ہے اور ناکام ہو چکا ہے. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو پاکستان سے باہر ہیں، وہ جن کے وجہ سے توسط سے کوششیں کرتے پھر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے دوبارہ اقتدار میں آ جائیں، اور ان کو جو شورٹیز دی ہیں وہ تو لگتا ہے کہ باؤنس ہو جائیں گی. لیکن ہمارا کام ہے آپ تک اصل حقائق اور سچ بتانا، تاکہ آپ سمجھ سکیں بات کو کہ سیاست کس جگہ پہ چل رہی ہے. آج کی پریس کانفرنس میں جو افراد موجود تھے، جو باتیں انہوں نے کی ہے، اسد آپ اس پہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا؟ ہاں، اس سے پہلے چلنے سے پہلے میں بتا دوں آپ کو، مریم نواز پر ٹویٹ میں وہ بیک گراؤنڈ پہ میں چلاؤں گا، اور وہ جو پاکستان کے خلاف چند لوگ انہوں نے باقاعدہ، ان کا طریقہ واردات ہے، لوگ اکٹھے کر کے اور نعرے لگا کے، اب دیکھیں نا کڑیاں بلائیں گے تو چیزیں بڑی کلیئر ہو جائیں گی. وہ بھی ٹویٹ میں ساتھ شیئر کر رہا ہوں. کیا سمجھتے ہیں اسٹیج کے اوپر یہ کیا مقصد؟ دیکھیں آزاد صاحب، بات یہ ہے کہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے نا، جس میں احسن اقبال صاحب بیٹھے تھے، مصدق ملک صاحب تھے، راجہ فاروق حیدر صاحب تھے، شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، ان سب نے جو باتیں کی ہیں وہ پاکستان مخالف بات کی ہے. یعنی یہ چلیں حکومت پاکستان یا عمران خان یا تحریک انصاف کی مخالفت کریں تو یہ ان کا سیاسی حق ہے، لیکن وہ مخالفت پاکستان مخالفت میں تبدیل ہو جائے کس طرح سے، وہ میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھتا ہوں تو آپ سوچیں گے اور سننے والوں کو بھی پتہ چل جائے گا یہ کس طرح سے پاکستان مخالف ہے. مثال کے طور پر شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو نقطہ تھا، بلکہ ان سے بھی پہلے آپ چھوڑیں، احسن اقبال صاحب پر آ جائیں. میں شاہد خاقان عباسی کی بعد میں بات کرتا ہوں. احسن اقبال صاحب نے کہا کہ جی عمران خان نے پاکستان کی بنیادیں اور کشمیر کی بنیاد ہلا کے رکھ دی ہے، کیونکہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جب اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان پاکستان کو کشمیر چوز کرے گا کہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے، تو پھر ہم ایک اور ریفرینڈم کرائیں گے اور ان کو موقع دیں گے کہ وہ چاہیں تو خود مختار ریاست قائم کریں اور چاہیں تو وہ پاکستان کے ساتھ ملے. یہ کہہ کر عمران خان نے، احسن اقبال صاحب نے کہا کہ یہ کہہ کر عمران خان نے کشمیریوں کی قربانی کا مذاق اڑایا ہے، یہاں پر لڑنے والی فوج کی اور فوجیوں کی قربانی کا مذاق اڑایا ہے اور کشمیر کا بنیادیں ہلا دی، یہ انہوں نے کہا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 257 ہے جو بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے خود کہ when the people of the state، اور آپ اپنی ایڈیٹنگ میں ذرا اس کو چلا دیجئے گا، کہ وہ کہتا ہے کہ when the people of the state of the Jammu and Kashmir، جی آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ کہتا ہے کہ when the people of the state of Jammu and Kashmir decide to accede to Pakistan، the relationship between Pakistan and state shall be determined in accordance with the wishes of the people of the state. یہ آئین کا آرٹیکل کہہ رہا ہے، اور یہ پتہ ہی نہیں ہے، نہ احسن اقبال کو پتہ ہے، نہ مریم صاحبہ کو پتہ ہے، جو کہہ رہی ہیں پاکستان مخالف نعرے لگ گئے. وہ نعرے ایک خاص ماحول میں لگے ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن میں ہم نہ بھی جائیں، لیکن وہ نعرہ جو لگا ہے کہ کشمیر بنے گا خود مختار، کشمیر بنے گا خود مختار کا اگر وہ نعرہ لگاتے ہیں تو آئین پاکستان کے مطابق بھی ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں اگر وہ خود مختار ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے. لیکن اس کو ایک پروپیگنڈے کے طور پر احسن اقبال نے استعمال کر کے اپنی لا علمی کا ثبوت دیا. جہالت میں نہیں کہوں گا، لیکن لا علمی چلے مجھے اتنا تو کہنے دیجیے آپ کہ انہوں نے ثبوت دیا. آپ کو پتا تو ہے اسد صاحب، آپ کو پتا تو ہے اور ناظرین کو بھی پتا ہے، وہ اپنے آپ کو رستو کہلاتے ہیں اور کوئی ٹکی چھپی بات نہیں ہے کہ طریقہ واردات ہے جو طریقہ، یعنی میں نے جو شروع میں نیریٹو بلڈ کیا، جو میں نے بات کی ہے حمداللہ سے ملاقات ہونے کے حوالے سے، پھر کشمیر میں جا کے جو کیمپین انہوں نے پاکستان میں، یعنی بی جے پی کے حوالے کی جو ان کا نقطہ نظر تھا وہ بیان کیا، یہ تو وہاں کشمیر کے عوام نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اس طرح کی کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آئین پاکستان 1973 257 بڑا کلیئر ہے، اور میں بیک گراؤنڈ پہ بھی میں چلا رہا ہوں کہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں موجود ہیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ
جب وہ اب مثال کے طور پر جب شیر کی موت آتی ہے جنگل میں تو کیا کرتا ہے ہر ایک کو پتا ہے. پاگل خانے میں جب جگہ تو بہت پڑی ہے نا ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کا عقل اور دماغ ٹھیک نہیں ہے, اور یہ موقع آہستہ آہستہ ان کے چہرے جو ہے نا وہ اب ننگے ہو رہے ہیں, نظر آ رہا ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. اس میں آپ کی بات میں بہت وزن ہے. جی اچھا, میں شاہد خاقان عباسی صاحب کو دیکھیے پرائم منسٹر آف پاکستان رہے ہیں وہ. ایک تو میرا خیال میں اس کی فوراً کلیریفیکیشن ہونی چاہیے تھی. وہ کہتے کہ نہیں یار احسن صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے, میں پرائم منسٹر آف پاکستان رہا ہوں, آئین کو میں زیادہ بہتر جانتا ہوں, یہ آپ غلط کوٹ کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ جناب یہ ڈمی حکومت یہاں پر قائم ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں جو حکومت قائم ہوتی ہے ہم اس کو کٹ پتلی حکومت کہتے ہیں, ڈمی کا اردو میں ترجمہ. اب یہ انڈیا کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی ایک اپوزیشن کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پر بھی کٹ پتلی حکومت قائم ہوئی ہے جیسے کہ وہاں پر ہوئی ہے. تو دونوں کا, حالانکہ آج تک ہم کہتے ہیں کہ وہاں کے الیکشن اور یہاں کے الیکشن کی سینٹیٹی ڈفرنٹ ہے. وہاں کا جس ماحول میں وہ الیکشن ہوتے ہیں بندوق کے زور پر ہوتے ہیں, جس ماحول میں یہاں پر الیکشن ہوتے ہیں اس میں بہت فرق ہے. یہاں پر آزادی کے ساتھ لوگ فیصلہ کرتے ہیں اور آزادانہ اور منصفانہ الیکشن ہوتے ہیں. لیکن اس کو بھی فاروق حیدر صاحب نے آج کہا, انہوں نے کہا کہ میں 70 سے آج تک ہر الیکشن کا تیا پانچا کر سکتا ہوں کہ 1977 سے لے کر اب تک کیسے الیکشن ہوئے, میں نے ہر الیکشن دیکھا ہے, اور یہ ہر الیکشن میں کیسے الیکشن کو سبوتاژ کیا جاتا ہے یہ میں بتا سکتا ہوں. اچھا, وہ انکلوڈنگ وہ حکومتیں جس میں خود ان کی اپنی حکومت بھی بنی ہے, وہ اس کی بھی بات کر رہے ہیں, خود بھی وہ 2 دفعہ وزیر اعظم بنے. تو یہ ان کے حالات. اور پھر فاروق حیدر صاحب نے جو شاہد خاقان عباسی صاحب کی موجودگی میں کہا, انہوں نے کہا کہ یہ فیٹف والے ذرا توجہ دیں ادھر, کہ وہ جو منی لانڈرنگ کی بات کرتے ہیں تو بھائی پاکستان سے کشمیر میں بھی منی لانڈرنگ ہوئی ہے, یعنی کہ پاکستان سے پیسہ کشمیر میں لا کر استعمال کیا ہے, پیسہ الیکشن میں پیسہ استعمال کیا. اب دیکھیے فیٹف ایک ایسا قانون ہے جو ہم پہلے ہی کہتے ہیں کہ اس کے پولیٹیکل موٹیوز ہیں, یہ پاکستان کے بازو میں روڑنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. وہ اس کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی تم لوگ پاکستان کے خلاف جو شکنجا کسا ہے وہ پوری طرح سے نہیں کسا گیا, آؤ ایک اور شکنجا کسو, ذرا تیز کرو اس کو, یہ یہاں پر بھی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. تو اتنے غیر سنجیدہ امیچور انداز میں مریم صاحبہ نے اپنی پوری کیمپین میں کشمیر کو کا جس طرح سے کشمیر کوز کو نقصان پہنچایا, یہ کہہ کر کہ عمران خان صوبہ بنا دے گا, عمران خان صوبہ بنا دے گا. عمران خان کہہ رہا تھا کھڑا ہو کر کہ میں ریفرنڈم کراؤں گا, یعنی وہ آئین کے مطابق اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بات کر رہا تھا. آج بھی شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ یہ صوبہ بنانا چاہتے ہیں. بھائی جس نیریٹو اور جس بیانیے پہ آپ کشمیر کا الیکشن نہیں جیت سکے, اس بیانیے کو آج آپ کیسے بیچیں گے پریس کانفرنس میں؟ مطلب یہ مجھے شاہد خاقان عباسی صاحب کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ پوری پریس کانفرنس تھی, یہ عمران خان مخالف نہیں, پاکستان مخالف پریس کانفرنس تھی صاحب. اچھا, ایک بات میں آپ کو اپنا نا, میں جو آپ کے سامنے بات ایک اور بڑی مزیدار رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں ذرا کلیئرٹی کے ساتھ کہ جو جموں کشمیر میں ہے وہ آرٹیکل 370 کی اگر ورڈنگ پڑھ لیں تو وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ورڈنگ ہے, انہوں نے وہ سسپینڈ کر دی ہوئی ہے. یعنی وہاں پر باقاعدہ, اور آپ حال دیکھ لیں ان کی کوٹوں نے کچھ نہیں کہا. پھر ہم باتیں آتے ہیں وہاں جس طرح دبا کر رکھا ہوا ہے, وہاں آزادی کتنی ہے, شخصی آزادی کتنی ہے, قربانی اس دفعہ کرنے نہیں دی ہے وہاں پر. میڈیا وہاں آزاد نہیں ہے, ذرا کمپیریزن کر کے دیکھیں نا یہاں بیٹھ کر. یعنی آپ یعنی یوں کیوں نہیں لے جاتے وہ جو غالباً اسماعیل گجر صاحب جنہوں نے وہ بتایا تھا کہ میں اگر نہ ہو سکا تو میں انڈیا کو دعوت دوں گا, بھارت کو دعوت دوں گا کے سامنے. یعنی ہم ان کڑیوں کو کڑیاں اگر ملائیں تو میں جو سمجھ پایا ہوں اس بات کو کہ کشمیر میں, انڈیا میں کشمیر کا کیس جو ہے نا وہ بڑا کمزور ہو گیا ہوا ہے. اب اس کیس کو تقویت کرنے کے لیے یہ ایک ایجنڈا جو پاکستان میں مخالف ایجنڈا ہے, جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس ملک کو داؤ پہ لگا دے. اور میں حیران ہوں, میں تو اس کو بڑا واضح طور پر سیڈیشن اور بغاوت کے, یعنی اس پریس کانفرنس کے اگر کنٹینٹ اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں, اس چیزوں کو سارا کچھ سامنے رکھے. اور پریس کانفرنس انہوں نے پاکستان کے اندر کی, میری اطلاع کے مطابق ایسا ہی ہے کہ پریس کانفرنس جو پاکستان کے اندر ہوئی ہے, اور 124 سے سیڈیشن کا قانون کوشش کروں گا بیک گراؤنڈ پہ وہ چل جائے, وہ بغاوت ہے کیا؟ آپ اکسا رہے ہیں, آپ دیکھیں نا 2 طرح سے اکسا رہے ہیں. ایک تو آپ پاکستانیوں کے اندر پاکستان کو جو ہے کشمیری یہاں رہ رہے ہیں ان سب کو اکسا رہے ہیں, اور پاکستانی قوم کو اکسا رہے ہیں حکومت کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنے کے لیے. دوسرا بین الاقوامی طور پر کیا کہہ رہے ہیں, فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس, آپ ان کو فیٹ اپ, یعنی بڑی مشکل سے پاکستان فیٹ اپ سے نکلنا چاہ رہا ہے. اسے قومیت کہیں گے, اسے ہم نیشنلزم کہیں گے یا نیشنل سوچ کہیں گے, اس کو تو بڑا واضح طور پر. یعنی اس کے علاوہ اور بڑی بات کیا رہے گی, یعنی وہ آدمی جو اپنے ہوش و آواز میں نہیں ہوتا, جس کا ہر وقت ہوش اس کے اڑے ہوتے ہیں, اور اس نے جو وہاں فاروق حیدر نے وہاں جو کشمیر میں حال کی ہے, تو میں تو حیران ہوں, اس کو پتہ نہیں کس طرح یہ سامنے لگا کر رکھ رہے ہیں. تو یہ فیٹ اپ کو دعوت دینے کے حوالے سے بھی آپ سمجھتے یہ بھی بغاوت کے زمرے میں آتا ہے.
اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس پہ ایکشن کون لیتا ہے, اس پہ ایکشن لینا ضروری ہے. ایسے معاملات کو اتنی آسانی سے نہیں, یعنی آپ کو یاد ہوگا گلبشن یادو کے کیس میں نواز شریف کے اپنے دیے ہوئے بیان, جو اپنے دی ہوئی نیوز کلپنگ تھی, وہ ساری ہمارے خلاف استعمال ہوئی. انہیں تو اندازہ نہیں, یہ تو باولے ہو چکے ہیں, یہ تو اس حد تک پاگل ہو چکے ہوئے ہیں کہ اپنے اقتدار کو سمیٹنے کے لیے, واپس لانے کے لیے یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ کل اس کا نقصان بین الاقوامی طور پر پاکستان کو اتنا ہونا. تمہاری تو جیب میں, تمہارے تو کروڑ روپیہ رکھے, پیسے تیار رکھے ہوئے ہیں تمہارے, جو تم نے ابھی تو آنے والے دور میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ باقاعدہ انہوں نے جتنا پیسہ وہاں اکٹھا کیا ہوا اب اس حد تک تیار ہو گئے, وہ سارا پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور وہ پاکستان میں الیکشن کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کریں گے. آپ کی رائے کے مطابق, اگر یہ میں نے اپنا اوپینین ساتھ اس کانٹیکس میں دیا, ناظرین ذرا سمجھ سکیں کہ جو بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, نریٹو سامنے رکھا ہے, آپ نہیں سمجھتے یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے؟ جی ہاں بالکل, یہ پاکستان مخالف ہے, کشمیر مخالف ہے, یہ پاکستانیوں کے جذبات کی. اور ویسے مجھے یہ بتائیں اظہر صاحب کہ وہ اسماعیل گجر نے جو بات کی تھی, مریم صاحبہ نے ٹویٹ کر کے اس کی مذمت کی ہے کہ یہ غلط بات کی ہے اسماعیل گجر صاحب نے؟ کسی آپ شاید نے خاقان عباسی صاحب نے ٹویٹ کی ہو, احسن اقبال صاحب نے ٹویٹ کی ہو, کسی نے نون لیگ کی طرف سے ٹویٹ آئی ہو کہ نہیں ہم اسماعیل گجر کو ڈس آن کرتے ہیں, جی اسماعیل گجر نے جو بات کی ہے وہ پاکستان مخالف بات ہے, ہم یہ نہیں کرتے. کم از کم یہ تو ہونا چاہیے تھا, ڈس آن کرتے تھے اس اسٹیٹمنٹ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے ملے ہوئے ہیں کیا سارے؟ تو یہ بڑا افسوسناک رویہ ہے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ چلیں میں مارجن آف ایرر دیتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ جان بوجھ کر انہوں نے ایک ایجنڈے کے تحت نہیں کیا. جیسے عمران خان کو تو آج کہا نا احسن اقبال نے, انہوں نے کہا کہ یہ کشمیر کا الیکشن چرانا ایک عالمی سازش کا حصہ ہے, عالمی ایجنڈا ہے جس میں یہ الیکشن کر کے, اور پھر عالمی ایجنڈے کی تکمیل کے جس میں کشمیر کو اس حیثیت میں لے کر جانا ہے کہ جس میں عالمی سازشیں اور عالمی قوتیں چاہتی ہیں کہ کشمیر جس حیثیت میں چلا جائے, اس حیثیت میں لے جانے کے لیے عمران خان کو یہاں کا الیکشن جتوانا اس سازش کا حصہ ہے. یعنی حد ہو گئی ویسے کہ آپ, کمال ہے. وہاں رہ کے آئے ہو, کشمیر میں دیکھ کے آئے ہو, یہ اس طرح کے نعرے, یہ کھوکھلے نعرے لگانا ہے. تو ان کی بات 2018 کے الیکشن کے بارے میں بھی یہی بات کرتے رہے. ابھی تک جو ہے نا, میں نے کسی سے, ان کے قریبی لوگوں سے بات ہوئی, میں نے کہا آپ کے پاس کرپشن کے ثبوت ہیں, آپ کے پاس یعنی مثال کے طور پر فرض کریں ریگنگ ہوئی ہے یہاں پر, نہیں کیا, جائیں جا کر الیکشن کمیشن میں جو پروسیجر دیا اس کے مطابق داخل کریں. اب یہاں تو بڑی, یعنی یہ تو اب کلیئرٹی کے ساتھ ہے, عمران خان کے جلسے دیکھ لیں اور دیکھیں بلاول کے جلسے بڑا واضح طور پر نظر آ رہا تھا, اور بلاول اور پیپلز پارٹی نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. یہ کمال ہے. اگر یہ خالی صرف پاکستان مسلم لیگ نون کو نظر آ رہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے کوئی اس طرح کی کوئی بات کی, بالکل انہوں نے بات کی, اختلاف اپنی جگہ رہی, لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کوئی بات کی ہے. یہ تو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ بنیادی طور پر پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنا چاہتے ہیں, اور یہ ہر ذہی شعور جو پاکستانی ہے اس کو سوچنا ہے, ان کا یہ ایجنڈا جو ہے تکمیل کی طرف نہیں جانا. باولے ہو چکے ہیں, ان کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں ہے. مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ یہ اب اپنے پاؤں پہ مزید, یعنی جو مریم کا بیانیہ ہے جو وہی لے کر آگے, نواز شریف کا بیانیہ, اور شہباز شریف آپ نے سارے معاملے میں دیکھا, شہباز شریف کہیں نظر نہیں آیا آپ کو. شہباز شریف کے قریبی حلقوں سے اگر میری بات ہوئی ہے, وہ اس بیانی کو نہیں مانتے ہیں, نیریٹو کو نہیں مانتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ مریم نے پہلے ہی تباہی کر دی ہے آزاد کشمیر کا الیکشن ہارنے کی وجہ یہ بیانیہ اور یہ نقطہ نظر مریم نواز مین ہے. اور پھر اب اسی بات کو اسی میں اگر آپ لے کے چلیں تو وہ ایک خاص کلاس ہے لبرلز کی, وہ چاہے نجم سیٹھی کی شکل میں لے لیں, حسین حقانی کی شکل میں لے لیں, نام ہے گل بخاری, ریحام خان, سب کا لے لوں, وہ اور باقاعدہ کئی دوست ایسے ہیں وہ اس نریٹو کو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو نظر تو آ رہا ہے کہ ایجنڈا کس کا لے کر چل رہے ہیں. جی ہاں, اور ایسا میں آپ کو بتاؤں, میں نے 16 تاریخ کو ایک کالم لکھا تھا, آج میں نے ٹویٹر پہ شیئر بھی کیا. اس میں نے کہا تھا کہ یہ 6 سیٹیں جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف نے غلط ٹکٹیں دی ہیں, یہ 6 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف ہار جائے گی, اور ان 6 میں سے 5 ہار گئی. میں نے 5 ایسے ایم ایل ایز ہیں جو پیپلز پارٹی کے بارے میں نے کہا تھا کہ یہاں پاکستان تحریک انصاف نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی, اور پیپلز پارٹی وہاں جیتی. پھر 2-3 سیٹیں میں نے کوٹلی کی اور بھمبر کی, میں نے بتایا تھا کہ یہاں نون لیگ جیتے گی, اور وہاں نون لیگ جیتی. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر دھاندلی ہوئی ہے تو یہ پروڈکشنز کے مطابق کیسے آئے ہیں؟ مجھے کیا جس اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ریزلٹس بنا کے دیے تھے کہ بھئی یہ اناؤنس کر دو تو یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے. تو اب یہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ بھئی یہ حلقے میں یہ صورتحال ہے. جہاں ہم کہتے ہیں کہ یہاں تحریک انصاف سیٹ نکالے گی, مشتاق مناس ہم کہتے ہیں کہ نہیں جیتے گے, مشتاق مناس نہیں جیتے.
وہ گراؤنڈ پہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں جا کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے, آپ حقائق دیکھتے ہیں, چیزیں دیکھتے ہیں, عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں, آپ کو سارا پتہ چل جاتا ہے. یہ بات جو مجھے ایک صحافی کو پتا ہے, جو وہاں پہ رہنے والے رپورٹرز کو پتا ہے, مقامی لوگوں کو پتا ہے کہ کیا رزلٹ آنے جا رہا ہے, لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں, اتنے تو نون لیگ چوتھے نمبر پہ آنی ہے اور چوتھے نمبر پہ آتی ہے. اب آپ ایک ٹانگے والے سے یا ریڈی والے سے یا گول گپے والے سے پوچھیں گے نا, ہاں بھائی یہاں کیا پوزیشن ہے ہلکے میں, کہے گا جی پاجی پیپلز پارٹی کا تے پی ٹی آئی کا مقابلہ ہے نون, اور نون جی چوتھے نمبر پہ ہے, اور وہی ہوتا ہے چوتھے نمبر پہ. اب مجھے بتائیں وہ ریڈی والے کو کس نے بتایا تھا کہ یہ الیکشن کا رزلٹ آئے گا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ میں نے کل اپنی ویلاگ میں کہا بھی تھا, میں نے کہا کہ ایک سی نمبر بتائیں جہاں گاندھی ہوئی ہے, ہلکا بتائیں. اس ہلکے کا میں آپ کو انالیسس جو میں نے پہلے دیا تھا وہ نکال کے دکھا دوں گا, تو آپ اس سے میچ کر لیجئے گا کہ مجھے کالم میں لکھا ہے یا پروگرام میں کہا ہے یا ویڈیوز میں کہا ہے. تو یہ صورتحال ہے ان کے الیکشنز کی. ان کو پتا ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی, ان کو پتا ہے 6 سیٹیں ان کی آنی تھیں. اگر اس سے زیادہ توقع کر رہے تھے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کا انالیسس ونگ کمزور ہے, اور میرے سے بھی کمزور ہے ان کا انالیسس ونگ. پوری پارٹی کا انالیسس ونگ میرے سے بھی کمزور ہے کہ میری پریڈکشن ان سے بہتر ہے, تو ان کی پریڈکشن ٹھیک نہیں تھی اظہر صاحب. تو یہ مذاق ہے جو اب کر رہے ہیں, اور یہ وہ کہتے ہیں کہ صرف گونگلوں سے مٹی جھاڑ ہیں اور کوئی بات نہیں ہے. نہیں, آپ نے بڑی زبردست بات کی, اور آپ نے ایک بڑی زبردست اسد ایک بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا. ہم اسٹیٹسمین کا جو لفظ ہے نا, ہم بار بار کہتے ہیں کہ اسٹیٹسمین یعنی یہاں ان کی جماعت میں کوئی ایک اسٹیٹسمین دکھا دیں جو ملک کی بات کر رہا ہو. انہیں تو اپنی ذات کی پڑی ہوئی ہے, یعنی ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا. یعنی بری طرح سے اب اتنی بری طرح سے ہارتے چلے آ رہے ہیں, اور اس پہ ایک علیحدہ پروگرام ہم کریں گے اور بات. لیکن بہرحال جو کہ دن بھی قریب آ گئے ہیں, 28 تاریخ کا الیکشن, میرا جہاں تک خیال ہے یہ انہی باتوں کی وجہ سے یہ ہار نہیں جائیں گے سیالکوٹ والا LA-38 کا الیکشن. بالکل, سیالکوٹ والا الیکشن جو ہے وہ تحریک انصاف کی پوزیشن کافی بہتر لگ رہی ہے. ویسے میں نے ابھی پوری طرح سے اس کو اینالائز نہیں کیا, اس لیے میں اس پہ نا ڈیٹیل سے کامنٹ نہیں کر سکتا. میں نے ذرا اس پہ ورکنگ ابھی کرنی ہے اظہر صاحب, اسے میں کوئی ہوا میں بات کرنا نہیں چاہتا, لیکن یہ کہ میں ذرا اس کو اینالائز کر لوں پھر میں نے تو حالات اور واقعہ دیکھتے ہوئے یہ جی ہاں. دیکھیں ناظرین, آپ تک یہ ساری باتیں پوزیشن رکھنے کا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو عوام ہے نا, عوام کو جاگنا ہوگا. اسٹیٹسمین کے طور پر بندہ وہی ہے جو اس ملک کے ساتھ خدمت, ملک کی بات کرتا ہے. جتنی باتیں آپ نے کہہ دی ہیں ان سب کو اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا نقصان پہنچا رہے ہیں یہ لوگ, اور انہیں جتنا نقصان اس ملک کو پہنچانا ہے اس کا الٹیمیٹلی آپ حالات اور واقعہ دیکھ رہے ہیں. پاکستان کے خلاف جو نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے, اب فیٹرف کے حوالے سے جو بات کر دی, یہ ساری چیزیں یہ کل کیا کر رہی ہیں, چاہ رہے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے. ان کو تو اپنی ذاتی لڑائیوں سے نہیں نکل رہے, اپنی کرپشن اور باقی چیزوں سے نہیں آگے جانا چاہ رہے. افسوس اور دکھ کا مقام ہے. اسد آپ کا بہت شکریہ, بہت ضروری تھا اس موقع کے اوپر قوم کو صحیح راہ دکھانا, حالات اور واقعات بتانا. ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. کمنٹس باکس میں ضرور لکھیے گا جو آپ کہنا چاہتے ہیں, سجیشن دینا چاہتے ہیں, اجازت چاہتے ہیں مجھے اور اسد کو. ہاں, ختم کرنے سے قبل میں بتاتا چلوں, جو اسد نے الیکشن کے بارے میں پریڈکشن کی ہے, میں نے سارے پروگرام دیکھے ہیں. آپ جا کر وہ دیکھ لیں, اور جو باتیں انہوں نے کہی ہیں تو اس کے بعد تو ویسے ہی یہ پریس کانفرنس تو زیرو کر دی نا انہوں نے اپنے بھی. تو آپ اسد کے اپنے ویلاگس بھی دیکھیں, پروگرام دیکھیں, ان پہ انہوں نے اور جو کالم لکھے ہیں اس سے بھی چیز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آ جائے گی یہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. اجازت دیجیے گا, السلام علیکم, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.